ایذا پہنچائی، تکلیف دی میرے آقا اس مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نقصان پہنچایا۔ عشق جب امتحان لیتا ہے اقبال، عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ یہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کے روشنیاں عطا کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں، تمہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، تم الٹا ان پہ ظلم کر رہے ہو، تشدد کر رہے ہو۔ رخسار مبارک اور ناک کا فرق ختم ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے یہی وہ مقام تھا جب فیصلہ ہوا تھا کہ ابو بکر غار میں بھی ساتھ رہیں گے، مزار میں بھی ساتھ رہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پہلا واز فرمایا حرم شریف میں کھڑے ہو کے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، نبوت کے فرائض تھے۔ آقا علیہ السلام کفار قریش کو تشریف لے گئے واز فرمانے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے۔ حرم شریف میں کھڑے میرے آقا نے واز فرمانا شروع کیا، جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور میں بتاؤں آپ کو مہر کیسے لگتی ہے؟ اگلی بات تو میں آپ کو سناتا ہوں، مہر بتا دوں کیسے لگتی ہے۔ کچھ بد خصلتیں جب انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جائیں تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی بد خصلتی بے قدری کرنا۔ کیا کرنا؟ سارے بولو، بے قدری کرنا، طبیعت میں بے قدرہ پن آ جانا۔ یہ بے قدرہ پن ایسی بدخصلتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل پہ، انسان کے کانوں پہ، انسان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب یہ بے قدرہ پن آپ کا اپنی اولاد سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اپنے والدین سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، دوستوں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، بھائی چارے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، جو کاروبار، جو رزق، جو معیشت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو آج جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ کہتا ہے یار مزہ نہیں، اور لینی چاہیے۔ اب جب اسباب میسر نہیں آتے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے انعام پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر اعتراض نہیں بھی کرتا تو زبان سے گاہے گاہے شکوے سننے کو ملتے ہیں۔ یہ بے قدری ہے۔ اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اولاد نافرمان ہو گئی، اب زبان سے گلے شکوے نکلنے لگ گئے۔ بھائی آپ اپنے آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا رک کے دیکھیں کہ آپ نے بھی اولاد کی تربیت صحیح کی ہے یا نہیں کی۔ اگر تو آپ نے اولاد کی تربیت صحیح کی ہے، اسے قرآن اور حدیث کے مطابق اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے دین کے مطابق آپ نے تربیت کی ہے، پھر بھی نافرمان ہو گئے تو پھر بھی اس کا ذریعہ یہ نہیں کہ آپ بد کلامی شروع کر دیں، پھر اس کا ذریعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مصلی بچھائیں، سر سجدے میں رکھیں، اللہ کی حضور دعا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرے مرید، میرے شاگرد، میرے بچے، حتیٰ کہ میرے سواری کے جانور گھوڑے سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں تو میں ان کو چابکوں سے مارتا نہیں بلکہ اللہ کے حضور سر جھکا دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کا کوئی عمل سرزد کر دیا ہے، اسی وجہ سے جو میرے تابع فرمان تھے وہ میرے نافرمان ہو گئے۔ تو اگر تربیت صحیح کی، صحیح تربیت ہونے کے باوجود بھی اولاد نافرمان ہو گئی تو پھر بھی زبان سے گلے اور شکوے کرنا اور اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے متعلق ایسے جملے کہنا یہ روا؟ بولو نا کیا ہے؟ کہ پھر مصلی بچھاؤ اور اللہ کے حضور دعا کرو۔ رزق میں کمی آ گئی، مصلی بچھاؤ اللہ کے حضور دعا کرو۔ عزت میں کمی آ گئی، مصلی بچھاؤ اللہ کے حضور دعا کرو۔ میں کہتا ہوں تم مصلی بچھانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے دشمنوں کا منہ کالا فرما دے گا، تمہیں عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تم مصلی بچھانے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، لیکن تب کہ جب آپ مصلی بچھائیں گے، جب آپ سر سجدے میں رکھیں گے۔ اور سر سجدے میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اندر طمع، لالچ، اکڑ ضرور ختم ہو جائے۔ اکڑ ختم ہوگی تو کچھ وقت اپنے آپ کے بارے میں غور کرنے کے لیے نکلے گا۔ تو بے قدری کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، 2-3 دن پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضر تھا، رات گئے تک گفتگو ہوتی رہی بہت سارے امور پہ، بڑی روحانی مجلس، اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں، اگر میں آپ کو وہ احساس، وہ کیفیات منتقل کر سکتا تو میں ضرور کرتا آپ کو، اور آپ مچل جاتے، تڑپتے۔ ایسی ایسی برکات بھی بزرگوں کی خدمت سے نصیب ہوتی ہیں۔ بہت طویل بات رات گئے تک جاری رہی۔ اچانک وہ ایک چھوٹا بچہ آیا، اس نے آ کے وہ دروازے کو کھولا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا، تو اس نے آ کے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو ہم جو غلامان وہاں خادمین بیٹھے تھے مجلس میں، تو ہم میں سے ایک ساتھی اٹھ کے اس بچے کی جانب دوڑا، متوجہ ہوا۔ تو میں نے اس درویش خدا مست کے چہرے پہ دیکھا کہ آثار بدل گئے، یعنی اب ہم نے ان کے دل کو تکلیف دی۔
بات کسی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، اگر اسی جہت میں چلتی رہتی، اسی لے کے ساتھ چلتی رہتی، اسی ذوق کے ساتھ چلتی رہتی اور بات سلامت رہتی، ذوق سلامت رہتا تو بہت کچھ مل جاتا، اور ملنا تھا اور مل رہا تھا۔ لیکن وہ بچہ آ گیا اور ایک سنگی ہمارا اس میں سے اس طرف متوجہ ہو گیا، چہرے کے تاثرات بدل گئے اور فرمایا سنو آخری بات ہے میری، غور سے سن لو، پھر پتہ نہیں اس طرح کی باتیں میسر آئے کہ نہ آئے۔ اس لمحے مجھے سمجھ آئی بات کہ یہ بھی ایک رویہ بے قدری کا ہے، جب بٹ رہا ہو تو اس لمحے کسی اور جانب متوجہ ہو جانا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو تو بیان کیا تھا۔ جناب عمر بن خطاب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں تورات شریف کا ایک ٹکڑا ہے، عرض کی یا رسول اللہ، خوشی کی انتہا ہے، خوشی کی انتہا، حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ کے نازل کردہ صحیفوں میں سے ایک صحیفے کا ٹکڑا مجھے میسر آ گیا، آسمانی کتاب، یہ ناول نہیں تھا، ڈائجسٹ نہیں تھا، یہ رسالہ نہیں تھا، یہ کسی اخبار کا میگزین، اللہ کی کتاب، لیکن نازل کس پہ ہوئی تھی؟ سابقہ نبی پر۔ اب وجہ تخلیق کائنات جلوہ گر ہو چکے تھے تو سکہ تو پھر میرے حضور کا چلنا ہے نا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، یہ دیکھیں آپ میرے آقا دیکھیں لجپال کرم، دیکھو لجپال، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تورات کا ایک ٹکڑا آیا۔ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کے تاثرات بدل گئے، چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا عمر کیا کرتے ہو؟ آج اگر جناب موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہوتے تو ان کے پاس بھی میرا کلمہ پڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، اور میرا کلمہ پڑھتے اور میری غلامی میں آ جاتے۔ تو یہ دوسرا رویہ جس کی وجہ سے انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے کہ جب بانٹنے والا بانٹ رہا ہے، سخی عطا کر رہا ہے، جھولی بھر رہا ہے، اس لمحے آپ کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہاں رک کے جب اتنی بات آگے آ گئی، آسان اور سہل ہو گئی، تھوڑی سی اور کر دیتا ہوں۔ آپ سبحان اللہ کہہ کہ میرا حوصلہ بڑھائیں، مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء امت مصطفیٰ میں سے ایک ایسے منفرد ولی کامل ہیں جنہوں نے معرفت الہی کے راز سب سے زیادہ ارشاد فرمائے۔ ویسے ہوتا یہ ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جس کے پاس کوئی کمال ہو وہ نکمے آدمی کو نہ دے، اسے ضائع نہ کر دے، بندہ دیکھے کہ یہ اہل ہے یا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حکیم لوگ، کوئی اہل آدمی ہو نا، اہل، تو اسے حکمت کے راز عطا بھی کر دیتے ہیں۔ آپ ماہر ہیں، اپنے لوگ سارے جتنے بیٹھے ہیں اپنے کسی نہ کسی فن میں ماہر ہوں گے، تو آپ ہر آدمی کو راز نہیں دیتے۔ جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اہل ہے، رازدار ہے اور یہ واقعتاً مخلص ہے اس کام کو سمجھنے میں، آپ وہ راز اسے ہی دیتے ہیں، ہر آدمی آنے جانے والے کو۔ بلکہ بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے، تو وہ بعض اوقات دکاندار نشانی بھی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ اس میں بھی اس کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ بہرحال اس پہ الگ بحث ہے کہ یہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ تو اولیاء اللہ بھی اتنی آسانی سے راز نہیں دیتے، اور جس کو کوئی راز عطا کرنا ہوتا ہے پہلے اسے جھاڑا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، چمکایا جاتا ہے، رنگ اتارا جاتا ہے، نیا رنگ چڑھایا جاتا ہے، ان ساری مشکل وادیوں سے گزار کے پھر اسے عشق الہی کا جام پلایا جاتا ہے۔ تو یہ بغیر مانگے نہیں ہو جاتا۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان اولیاء کاملین میں سے تھے کہ جنہوں نے معرفت الہی کا جام نہ صرف پلایا بلکہ قیامت تک کی امت کے لیے چھٹے مارے ہیں آپ نے۔ واللہ یقین جانے، میں جب مکتوبات شریف پڑھتا ہوں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور رونا آ جاتا ہے، رقت طاری ہو جاتی۔ فرمایا سنو، علماء امت نے، فقہائے امت نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا نمازی کے لیے ضروری ہے کہ رکوع میں جائے تو ایک بار سبحان ربی العظیم کہے، یہ فرض ہے اس کے لیے، اور سجدے میں جائے تو کم از کم ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، یہ اس پر فرض ہے۔ اور کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی ہر اچھے کام کو 3 بار کرنا، تو لہٰذا تم تکرار کرو، جب رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور کہا جب سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، سخی ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ فرمایا میں نے اپنے نور معرفت سے یہ جانا ہے کہ نمازی حالت نماز میں سجدے میں جب ہوتا ہے تو کہا وہ 3 بار کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ،
سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا میں نے اکثر دیکھا کہ حالت نماز میں بھی لوگ غافل ہوتے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں دھیان کہیں اور ہے، رکوع میں ہے دھیان کہیں اور ہے، قیام میں ہے دھیان کہیں اور ہے۔ کہا اگر حالت سجدہ میں 3 بار تکرار کرتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی توجہ اپنے خالق اور معبود کی طرف ہو جائے تو فرمایا وہ کریم اتنا کریم ہے کہ جہاں کرامت کی جا کے جود کی سخا کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کا آغاز کروڑ درجے آگے جا کر ہوتا ہے۔ کہا ساری کی ساری عبادت بھی اگر وہ بندہ غفلت میں کر جائے اور جب سجدے میں پڑے تو 3 بار کہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو کہا اس لمحے اگر ان 3 کلمات کو 3 بار جو وقت کہا اس نے کلمات کہے 3 بار، اس وقت کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ بھی اگر اسے رب کی معرفت نصیب ہو جائے تو گویا عبادت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی آمین آمین۔ وقت ختم ہونے والا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ بارگاہ اقدس میں سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے پاس تورات کا ٹکڑا ہے، یہ صحیفہ ربی ہے، آسمانی کتاب، اس کے نسخے میں سے ایک ٹکڑا میرے ہاتھ آیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے پسند بولو توجہ ہٹ گئی آپ کی، نہیں پسند فرمایا تو گویا یہ آقا علیہ السلام کا پسند نہ فرمانا، چہرے پہ جلال آ جانا، ناراضگی کے آثار ظاہر ہونا، یہ تعلیم تھی امت کے لیے کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں تم اسے پسند، اگر تم وہ پسند کرو گے جو میرے آقا کو پسند نہیں تو میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، اور وہ چاہے آسمانی صحیفہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مقدس کتاب کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت میں بھی تعلیم فرمائی، ایک تو بے قدری نہیں کرنا، دوسرا یکجہت رہنا ہمیشہ۔ اللہ کتنے ہیں؟ یہاں بھی ایک بات میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، آج کل بعض لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی تعظیم کر رہے ہیں۔ بالکل تعظیم ٹھیک ہے، اور یہ جملہ بھی میں اسے کوئی گناہ نہیں کہتا، نافرمانی نہیں کہتا، کوئی قابل گرفت نہیں کہتا، لیکن دیکھو 2 چیزیں ہیں۔ میں دنیاوی مثال دے کے عرض کرتا ہوں، ایک طرف مرغا پڑا ہو، پکا ہوا مرغے کا سالن، ایک طرف جو ہے وہ ہرن کا سالن بنا ہو، تو طبیعت کس طرف مائل ہونی چاہیے؟ او بابا ایک طرف آپ کے ذاتی بنائے ہوئے آداب ہیں اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی وحدت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ، بولو احد۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، ربوبیت کا ذکر کیا، اپنی قدرت اور کمال کا ذکر کیا، پہلے فرمایا میں ایک ہوں، تو کہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادب اپنی جگہ حق ہے۔ اور بعض اوقات ہم قرآن مجید میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے انا، ہم نے نازل کیا، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں یہاں یہ بات اشارتاً کہتا ہوں، بڑے کا اپنے آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کرنا اور ہے، ہمارا جمع کا صیغہ بولنا اور ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کہا جائے گا اللہ فرماتے ہیں تو جملہ ٹھیک ہے، آپ ادب کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہت آگے روحانی جملہ یہ ہے میرا رب واحد ہے اور وہ اکیلا ارشاد فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا، کہا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب کہو گے فرماتے ہیں تو اگرچہ یہ تعظیم کے لیے لیکن جمع آ گیا، اور جمع ایک سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے، تو کہا اللہ رب العالمین کی وحدانیت و الوہیت منوانے کے لیے تو انبیاء نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ آروں کے اندر دے کے نبیوں کو چیرا گیا تو ذات کے لیے تھوڑے چیرا گیا، اس وحدہ لا شریک کے لیے چیرا گیا ہے۔ تو جب یہ کہو اللہ ارشاد فرماتا ہے تو یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سے زیادہ روحانی جملہ ہے۔ کہا ایک کے ہو کر رہو اور پکے ہو کر رہو۔
اللہ رب العالمین کی وحدانیت۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو یہاں روکا، کہا عمر اگر آج جناب موسیٰ ہوتے اور عیسیٰ ہوتے تو ان کے پاس بھی مجھ پر ایمان لانے کے علاوہ، میرا کلمہ پڑھنے کے علاوہ، میری کتاب کی تبلیغ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی نبوتیں چھوڑ دیتے، اپنی کتابیں چھوڑ دیتے، اپنا نظام چھوڑ دیتے، مجھ پہ ایمان لاتے اور میرے ورکر بن جاتے، میرے کارکن بن جاتے، میرے صحابی بن جاتے۔ اور اس پہ تو ایک نہیں، سینکڑوں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں کئی نبیوں کی دعا اور چاہت کا ذکر کیا گیا، یا اللہ اس کو بھیج دے جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میرے عزیزان گرامی، پہلی بات بے قدری چھوڑو، اور دوسری بات پکے ہو جاؤ۔ ایک کے ہو کر رہو گے تو منزل پہ پہنچو گے، اور اگر کشتیاں مختلف ہوں گی تو ڈوبنا مقدر بن جائے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور یہ سمجھایا، یہ نظریہ منتقل کیا صحابہ کرام کو، ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں۔ اور یہی وجہ تھی میرے آقا جب پہلی بار حرم کعبہ میں تشریف لے گئے واز فرمانے کے لیے، میرے آقا تشریف لے گئے ان کو نور ہدایت عطا کرنے کے لیے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، کفر سے نکالنے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا، نبیوں کا دلارا تھا، انبیاء کا امام تھا، جس کے چہرے کی ایک زیارت جناب آدم کی آزمائش ختم کر دے، اور جس کے نام کا وسیلہ جناب نوح کی کشتی کو کنارے لگا دے، وہ وجہ تخلیق کائنات محبوب آیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا، کفار قریش اپنی پلکیں بچھاتے سید عالم کے قدموں میں، لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اللہ کی ربوبیت کا پیغام دیا، وہ سرکش، وہ باغی دوڑ پڑے آقا علیہ السلام پر، حملہ آور ہو گئے، ایذا پہنچائی، تکلیف دی میرے آقا اس مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نقصان پہنچایا۔ صدیق اکبر کا گزر ہوا، آپ رک گئے، دیکھا کہ ایک آدمی کو کچھ لوگ مار رہے ہیں، آگے بڑھے، دیکھا تو وہ حضور کی ذات تھی۔ عشق جب امتحان لیتا ہے، بڑی بڑی مشکل وادیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، مدت سے یہ خیال تھا کہ کوئی سیدھا کر دے، او اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال۔ جناب صدیق اکبر نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ آگے بڑھے اور ان کے گریبانوں سے پکڑ کے اور ان کی پشتوں سے پکڑ کے پیچھے دھکیلا اور کہا شرم کرو کچھ، بے غیرتی کی حد ہوتی ہے، کس حد کو پار کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کے بالا خانوں میں پہنچانے کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کے روشنیاں عطا کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں، تمہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، تم الٹا ان پہ ظلم کر رہے ہو، تشدد کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اب آپ نصیحت کریں گے ہمیں۔ انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑا اور جناب صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ رخسار مبارک اور ناک کا فرق ختم ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کے گھر والے لے گئے گھر، ایک وقت تک آپ بے ہوش رہے، علاج جاری رہا، طبیب بلائے گئے، علاج کرتے رہے، مرم پٹی کرتے رہے، کچھ بنا کے پلایا گیا جس سے حدت پیدا ہوئی جسم میں اور آپ کی آنکھیں کھل گئیں، ہوش آ گیا۔ یک در گیر محکم گیر، بولو یک در گیر، بولو بولو یک در گیر محکم گیر، ایک کے رہو اور پکے ہو کر رہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رفیق سفر، یہ رفیق مزار، رفیق غار، مجھے لگتا ہے یہی وہ مقام تھا جب فیصلہ ہوا تھا کہ ابو بکر غار میں بھی ساتھ رہیں گے، مزار میں بھی ساتھ رہیں گے۔ آقا علیہ السلام کے لیے اذیت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا گیا، ناک اور رخسار کا فرق ختم ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے دیکھا دائیں بائیں ساری بیویاں موجود ہیں، مرد موجود ہیں، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں۔ آنکھ کھولی تو سب کی زبان پہ تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے ابو بکر بچ گئے، ہوش آ گئی انہیں۔ سب سے پہلا جملہ بولا، کہا چھوڑو مجھے، یہ بتاؤ میرے آقا کی ذات کیسی ہے۔
تو یہ اتنا یک درگیر محکم گیر پکا ہو کے رہنا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی ذات کی پرواہ نہیں، خون خون ہے جسم، آنکھیں کھلنے کے قابل نہیں رہی، جسم چلنے کے قابل نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو کہا بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ ما فعل رسول اللہ۔ اوے ابو بکر تیرے اس جملوں نے فیصلہ کر دیا کہ تو جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا، دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا، مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا۔ اور سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضور مسجد نبی سے باہر تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر، ایک طرف جناب عمر، چاند بھی ہے اور ستارے بھی ہیں۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے چہرے مسکرا اٹھے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی تو میرے آقا کی لجپالی پہ قربان جائیں، فرمایا سنو تم خوش ہو رہے ہو نا دیکھ کے کہ میں نکلا ہوں مسجد سے اور میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، فرمایا گواہ ہو جاؤ اس بات پہ اور جان لو قیامت والے دن میں جب قبر سے اٹھوں گا تب بھی میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا، اور جب جنت میں داخل ہوں گا تو تب بھی میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔